پھر سونار سے چیک کروانے کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ یہ اصلی ہیں یا نہیں۔ پھر کافی دن گزر گئے۔ اب ماں کی موت پر بھی مجھے صبر آ گیا تھا۔ اکرم کہنے لگا شہر چلنے کا ارادہ ہے یا نہیں؟ میں نے اس سے خزانے والی بات چھپا لی تھی۔ میں اسے کہنے لگا کیوں نہیں، اس بار جاؤں گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ دوبارہ نہ جاؤں۔ پھر میں شہر چلا آیا، لیکن چپکے سے سونار کی دکان پر چلا گیا۔ سونار ان زیورات کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ کہنے لگا یہ تو بہت قیمتی زیورات ہے، یہ تمہیں کہاں سے ملے؟ میں نے اسے کوئی بھی بات نہیں بتائی۔ کہنے لگا کہ یہ آباء و اجداد کے دور کے ہیں، میری دادی کے زیورات تھے جو اب میں بیچنے آیا ہوں۔ اس نے ایک بھاری رقم مجھے ان زیورات کے بدلے میں تھمائی۔ کہنے لگا کہ اگر ایسا کوئی اور ہو تو میرے پاس لے کر آنا، میں اسے خرید لوں گا۔ پھر اس رات اکرم کو بتا کر میں گاؤں لوٹ آیا۔ اپنی بیوی سے کہنے لگا نیک بخت، اپنی قسمت بدل گئی۔ وہ حیران تھی کہ میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں۔ پھر میں نے اسے ساری بات بتائی اور اس جن زادی کا ذکر کیا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ وہ خوش ہوتے ہوئے کہنے لگی کہ ایسے تو ہم بہت امیر ہو جائیں گے۔ تو میں اسے کہنے لگا کہ ہاں، ہم آج ہی یہ گاؤں چھوڑ دیں گے کیونکہ اب ہم شہر میں رہیں گے، ہمارے بچے بھی وہیں اچھے اسکولوں میں تعلیم حاصل کریں گے۔ تو میری بیوی کہنے لگی کہ کہیں گاؤں والوں کو یہ بات پتہ نہ چل جائے۔ تو میں کہنے لگا کہ یہ تو میرا انعام ہے۔ میں نے اس جن زادی کو خوش کیا، اس کے بچے کا خیال کرتے ہوئے اسے انسانوں کے قبرستان میں جگہ دی، جبکہ وہ تو بہت برے حالات سے گزر رہی تھی۔ شاید یہ اسی کا انعام ہے۔ اب دوسرے ہی دن ہم نے وہ گاؤں چھوڑ دیا۔ ویسے بھی جس طرح سے ہم نے اپنی غربت کے دن گزارے تھے یہ میں ہی جانتا تھا، یا پھر میرے بیوی بچے۔ آج جب پیسہ آیا تھا تو میں انہیں زندگی بھر کی خوشیاں خرید کر دینا چاہتا تھا۔ یوں میں نے شہر میں کاروبار شروع کر دیا۔ اکرم کو بھی اس کاروبار میں شراکت داری دے دی تاکہ وہ بھی اپنے حالات بدل سکے۔ وہ بھی ایک نیک آدمی تھا، مجھے شہر لے کر آیا تاکہ میں شہر میں کما سکوں، ورنہ آج کل کون اتنا سوچتا ہے۔ پھر مجھے شہر میں آئے ہوئے 5 سال ہو گئے۔ ان 5 سالوں میں بہت کچھ بدل چکا تھا۔ دل میں خیال آیا کہ اب میں گاؤں والوں سے ملنے جاتا ہوں۔ ویسے تو میں ہر سال اپنی ماں کی قبر پر ضرور جاتا تھا، لیکن گاؤں کا رخ نہیں کرتا تھا، بلکہ وہیں سے سیدھا پلٹ کر واپس شہر آ جاتا تھا۔ لیکن اب میں گاؤں چلا آیا۔ میں نے دیکھا گاؤں کے حالات پہلے سے بدل چکے تھے، ویسے ہی غریب لوگ غربت بھری زندگی گزار رہے تھے۔ ان کی زندگی کبھی نہیں بدلنی تھی۔ تبھی اپنی ماں کے قبرستان پر گیا، فاتحہ خوانی کرنے لگا۔ مجھے تھوڑی ہی دور ایک چھوٹی قبر نظر آئی۔ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ چھوٹی قبر کس کی ہے۔ یہ اسی جن زادی کے بچے کی قبر تھی جسے میں نے خود اپنے ہاتھوں سے دفنایا تھا۔ پھر میں نے اس کے لیے بھی دعا کی اور اپنے گھر چلا آیا۔ میں یہ بالکل پرانا اور بوسیدہ سا لگ رہا تھا کیونکہ یہاں کے مکین شہر چلے گئے تھے۔ میں اب کھیتوں کی طرف چلا آیا۔ میں نے دیکھا دور زمیندار کا بیٹا کھڑا تھا، آنکھوں پر چشمہ لگائے وہ مزاروں کو کام کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ پھر مجھے دیکھ کر کہنے لگا واہ خدا بخش، تمہاری تو قسمت بدل گئی، تمہیں شہر کی ہوا لگ گئی ہے، آج کل تو بڑے آدمی بنے ہوئے ہو۔ میں اسے کہنے لگا کہ بس اللہ کا کرم ہے، اللہ نے مجھے نوازا ہے، اسی لیے گاؤں کے سارے ہی لوگ جانتے ہیں کہ وہ گورکن جو گاؤں والوں کی قبریں کھودتا تھا اور ایک غریب آدمی تھا، شہر جا کر اس کی قسمت بدل گئی۔ لیکن یہ راز کوئی نہیں جانتا کہ میری قسمت کیسے بدلی۔ تبھی میں زمیندار کے بیٹے سے کہنے لگا کہ آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، کہ آپ نے شادی کر لی ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا، کہنے لگا نہیں ابھی تک میں نے شادی نہیں کی، دراصل مجھے کوئی اچھی نہیں لگتی، جبکہ میں اس کے بارے میں سب کچھ اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ لڑکی مجھے آج بھی یاد تھی جس نے اس کی وجہ سے اپنی زندگی برباد کر لی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کے منہ سے سنا تھا کہ اس کی بارات واپس لوٹ گئی تھی۔